بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم، والدین اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے متصل ہی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں، انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، سبب حقیقی اور سبب ظاہری۔ سبب حقیقی اللہ رب العزت ہیں، سبب ظاہری اس کے والدین ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اگر مجھے لوگوں کے غفلت میں پڑ جانے کا اور سست پڑ جانے کا خوف نہ ہو تو میں تمہیں حکم دوں کہ تم گلیوں میں بازاروں میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ 4 شخص ایسے ہیں جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، اور ان میں سے ایک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اور اس کے والدین اس سے راضی ہوتے ہیں، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے والدین اس سے راضی ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عرض کی حضور، میں نے سخت گرمی کے موسم میں، اتنی گرمی کہ کھلے آسمان میں گوشت کے ٹکڑے کو رکھا جائے تو وہ بھی بن جائے، اتنی سخت گرمی کے موسم میں میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا ہے، کیا میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابی نہیں، ابھی تو نے ماں کی ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا، جو تیری ماں نے تیری خدمت کی ہے اس رات کا ایک رات کا بھی حق تجھ سے ادا نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام کی محفل نور سجی تھی، صحابہ تشریف فرما تھے، مسجد بھری ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا اور میری ماں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کہہ کے پکارتی، میں نماز کو چھوڑ کر پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور، میرا بیٹا ہے، جب میں اس کے کمرے میں جاتا ہوں، اس کی چیزوں کو ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ مجھے روک دیتا ہے، حضور وہ مجھے جھڑکتا ہے، اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ آقا علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تو اپنے باپ کو اپنی چیزوں کو ہاتھ کیوں نہیں لگانے دیتا؟ وہ بیٹا کہنے لگا کہ حضور، میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، یہ میری چیزوں کو خراب کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آئے اور حضور نے تاریخ ساز جملہ فرمایا انت و مالک لی ابیکا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ جب تو چھوٹا تھا تو اپنے باپ کی چیزوں کو خراب کرتا تھا، لیکن تیرے باپ نے کبھی منع نہیں کیا تھا۔ آج تو جوان ہو گیا، تیرا باپ بوڑھا ہو گیا تو اپنے باپ کو اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام سے ملاقات نہ کر سکے، ان کی بوڑھی نبینا ماں تھی، اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام اپنی قمیض کے بٹن کھولتے اور یمن کی طرف کر دیتے، اور آقا علیہ السلام فرماتے کہ صحابہ، یمن کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور، ویس آپ کا اتنا عاشق ہے تو آپ سے ملنے کیوں نہیں آتا، ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نبینا ماں ہے، وہ اس کی خدمت کرتا رہتا ہے، جس وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ میرے اویس کے پاس جائے اور جا کر میری امت کی بخشش کے لیے دعا کروائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی دعا مانگا کرتے تھے تو یوں دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی و امی، یا اللہ میری بھی بخشش کر، میری ماں کی بھی بخشش کر۔ روایت کے اندر آتا ہے جو بندہ روزانہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرے،
چاہے والدین زندہ ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آنے دیتا۔ تو حضرات، والدین کے ساتھ ہمیں احسان کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن آج ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں، ہم والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ ہم والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں، اور پھر والدین کو جھڑکیاں دی جاتی ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں۔ گھر میں اہم میٹنگ ہو، اس میٹنگ میں والدین بھی شامل ہوں، لیکن والدین کی رائے نہیں لی جاتی، ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا۔ اگر وہ رائے دے بھی تو یہ کہہ کر ان کی رائے کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، ٹال دیا جاتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کے ہیں، ان کو کیا پتا آج کیسا دور چل رہا ہے۔ تو حضرات، ہمیں والدین کے ساتھ نرمی والا سلوک کرنا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی باتوں کو ماننا چاہیے، ان کے مشوروں کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔